أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और जब तकसीम करते वक़्त रिश्तेदार और यतीम और मस्कीन आ जाएं तो इस माल में से इन्हें भी कुछ दे दो और इनसे अच्छी बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और इनको इनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद इन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और ज़रूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो इनके लिए तुर्के का 2/3 हिस्सा होगा और अगर एक लड़की हो तो इसके लिए आधा हिस्सा है। और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तुर्के से 6ठा हिस्सा होगा। फिर अगर मैयत की औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ के लिए 1/2 हिस्सा है। फिर अगर इस मैयत की कई बहन भाई हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा।
یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ بے شک اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کی ترکہ میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری ترکہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ گے، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو، اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں سے اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ علم والا بردبار ہے۔